یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج روز 26 جولائی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ اسلام آباد ہاسٹل سے فورسز اور خفیہ اداروں نے 2 بلوچ طالب علموں کو جبری لاپتہ کر دیا۔ کوئٹہ جبری گمشدگیوں کے خلاف BBMP نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا۔ شہید دوستین میروانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں BLF۔ گوادر میں ریاستی ایجنٹ پر بم حملے کی ذمہ داری BLF نے قبول کر لی۔ خاران سے تعلق رکھنے والے 10 سالہ معصوم کفایت اللہ جو کہ 25 جولائی 2018 کو فورسز ہاتھوں جبری طور پر گمشدگی کا شکار ہوئے تھے، 5 سال مکمل ہونے کے باوجود تاحال منظر عام پر نہیں آ سکے۔ لواحقین نے ان کی بازیابی کی اپیل کی ہے۔ 25 جولائی 2010 کو اتھل 0 پوائنٹ سے جبری لاپتہ محمد رمضان کے بیٹے علی حیدر نے اپنے والد کی جبری گمشدگی کے 13 سال مکمل ہونے پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے، اس کے ابو محمد رمضان کی جبری گمشدگی کو آج 13 سال کا طویل عرصہ مکمل ہو گیا ہے، جو جبری لاپتہ ہیں۔ بلوچستان بھر میں مونسون کی بارشیں، شاہراہیں بند، قصبے دیہات زیر آب، ندیوں میں طغیانی۔ دریائے رخشاں سے ایک نعش برآمد۔ پنجگور ندی میں مقامی انتظامیہ نے پھنسے لوگوں کی مدد نہیں کی، عوامی حلقے۔ ڈیرہ بگٹی زین لوٹی میں آسمانی بجلی گرنے سے 40 سالہ خاتون ہلاک ہو گئیں۔ اسلام آباد سے منگل کی الصبح سویرے فورسز اور خفیہ ایجنسیوں نے بلوچستان کے رہائشی 2 بلوچ طالب علموں زید ولد عبدالرسول سکن پسنی گوادر اور جواد اقبال ولد اقبال سکن سنگانی سر تربت شعبہ الیکٹرانکس اسلام آباد میں ان کے ہاسٹل سے اٹھا کر جبری لاپتہ کر دیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ سیاسی سماجی پارٹی اور طلباء تنظیموں نے ان کی جبری گمشدگی کی مذمت کی ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر اہتمام جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کی عدم بازیابی خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ سمیت سیاسی پارٹیوں، طلباء تنظیموں، وکلاء برادری اور سول سوسائٹی کے رہنما اور کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جو ملک کا طاقتور ادارہ ہے فوج، ان کے جو ادارے ہیں وہ ماورا آئین اقدامات اٹھا رہے ہیں، انسانیت سوز مظالم اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہ جن آئین کی انہوں نے پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس آئین کو اپنے بوٹوں تلے روک دے۔ آج کے شرکا سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ، وائس چیئرمین ماما قدیر حورام بلوچ، بلوچ نیشنل پارٹی کے رہنما غلام نبی مری، نیشنل پارٹی کے رہنما آغا گل، BSO پجار کے مرکزی چیئرمین بوہر صالح بلوچ، PTM کے آغا زبیر شاہ، ہزارہ سیاسی کارکنان کے ایڈوکیٹ کاظمی بلوچ، وطن پارٹی کے رہنما حیدر رئیسانی، ظہیر بلوچ، لاپتہ رشید بلوچ، آصف بلوچ، جمیل سرپرہ، غیاث الدین، میر خان، نور عالم، فاروق، شہنواز، عبدالرحمن، نظر پوندل، محمد دین، محمد خان، شربت خان مری، غلام نبی، سفر خان، سخی بخش اور عبدالوحید سمالانی کے اہل خانہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا سلسلہ مکمل طور پر روک دیا گیا ہے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سمیت پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں سے فورسز بلوچ نوجوانوں کو غیر قانونی طریقے سے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کرنے کے عمل میں اور تیزی لا رہے ہیں۔ رواں ماہ 30 سے زیادہ بلوچوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، جو باعث تشویش ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں کا 22 جولائی کو پاکستانی فورسز لیویز کے ساتھ سامنا ہوا، جس میں سرماچار دوستین میروانی ولد ریاض عرف میرک فائرنگ دوران شہید ہوئے، جنہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ آواران کے علاقہ مالار میں سرماچار ایک خفیہ مشن پر تھے کہ ان کا سامنا پاکستانی مقامی فورس لیویز کے ساتھ ہوا۔ دشمن پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے سرماچاروں پر حملہ کیا۔ دوستین بلوچ نے دشمن فورسز کو بہادری کے ساتھ پسپا کر کے جام شہادت نوش کی اور دیگر ساتھی بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی فورسز کے مقامی ایجنٹوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ ترجمان نے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے گزشتہ دنوں گوادر شہر میں ایک پنجابی سہولت کار فورسز کے مخبر زاہد انصاری کو نشانہ بنایا، ساتھ 2 مقامی نوجوان بھی زخمی ہو گئے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنظیم کا ہدف زاہد انصاری تھا، مگر دونوں نوجوان بم کے زد میں آ گئے، جس پر
उन्हें अफसोस है। तर्जुमान ने कहा है कि हम एक बार फिर मकामी लोगों से अपील करते हैं कि वो पाकिस्तानी फ़ौज और उनके मुआविनीन से दूर रहें, क्योंकि वो तमाम हमारे निशाने पर हैं और किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता है।